رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ شروع ہونے کو ہے۔ یوں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا معمول یہ ہوا کرتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ عز و جل کی طرف سے یہ پیغام آتا کہ آپ اپنے نفس پہ رحم کھائیں۔ اتنا عبادت کرتے تورمت قدما تشققت قدما، آپ کے قدمین مبارکین سوج جاتے۔ اور اللہ فرماتے ان لنفسک علیک حقا وان لعینک علیک حقا وان لاذنک علیک حقا۔ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جان کا آپ کے اوپر حق ہے، آپ کی آنکھوں کا آپ کے اوپر حق ہے، آپ کے کانوں کا آپ کے اوپر حق ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر، اس عشرہ اخیرہ کے اندر اتنا اجتہاد، اتنی کوشش فرماتے، اتنی جد و جہد فرماتے کہ ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ کسی اور عشرے میں اتنی کوشش نہیں فرمایا کرتے۔ یوں اللہ کے رسول پوری زندگی عبادت فرماتے، پورے 11 مہینے، اور پھر رمضان کے 20 دن بھی، اور پھر اخص الخاص عشرہ اخیرہ۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور بھی روایت ہے، فرماتے اذا دخل العشر، جب آخری عشرہ داخل ہوتا تو احیا اللیل، آپ علیہ السلام رات کو زندہ کیا کرتے۔ وہ رات مر چکی ہوتی، آپ علیہ السلام کی عبادت سے وہ رات زندہ ہو جاتی۔ کیا مطلب؟ آپ ساری رات عبادت فرمایا کرتے، صرف اکیلے نہیں، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے اہل و عیال کو بھی بیدار کرتے، ہماری طرح نہیں۔ ہمارا آج کا صوفی اور حاجی خود تو نماز پڑھنے کے لیے آ جاتا ہے، اسے اولاد کا پتہ نہیں کہ اولاد کیا کر رہی ہے، اپنی فکر لے کے تو ہم مسجد میں آ جاتے ہیں، اولاد کی فکر نہیں کرتے ہم۔ سورۃ التحریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان جو تم نے ایمان کا دعویٰ کیا، تو پھر سنو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے، واہلیکم، گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مومن کی خاص تعریف فرمائی ہے جو خود بھی جاگتا ہے اور اپنی اہلیہ جس سے آپ پیار کرتے ہیں اس کے منہ پہ پانی کے چھینٹے مار کے اس کو جگاتا ہے اور اللہ کی عبادت کے لیے۔ آج کوئی کر کے تو دیکھے، آج کوئی یہ کام کر کے تو دیکھے کوئی مومن۔ ایقظ اعلیٰ خود نہیں بیدار ہوتے، گھر والوں کو بھی بیدار کرتے۔ ہم یہ چاہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں ہمارا بچہ سکون میں ہے، راحت میں ہے۔ یہ راحت چند روزہ ہے، حقیقی راحت مرنے کے بعد ہوگی۔ اگر ہم نے اپنی اولاد کا فکر اور خیال کیا تو ہم یہ تو سوچتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد کا کیا بنے گا، یہ نہیں سوچتے کہ اولاد کے مرنے کے بعد اولاد کا کیا بنے گا۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے اہل و عیال کو بیدار کرتے، وَجَدَّ، اور شدید محنت کرتے۔ لفظ پہ زور دیکھے، جدہ، خوب محنت کرتے۔ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ، کمر بند کس لیا کرتے، خوب محنت کرتے۔ اور اس عشرہ اخیرہ کی جو ایک مین عبادت ہے وہ اعتکاف ہے۔ اعتکاف کیا ہے؟ ہوا لفظ ٹھہرنا ہے، تنہائی اختیار کرنا، خلوت نشینی اختیار کرنا، گوشہ تنہائی اختیار کرنا، سب سے کٹ کے رب کا بن کے رہ جانا۔ اور ہم رب کے پاس آنے کے باوجود سب سے تعلق نہیں ختم کرتے۔ اس میں تو دھرنا دیتا ہے مومن انسان، یا رب آپ کو منا کے ہی اٹھوں گا یہاں سے، اگر آپ نہیں مانیں گے تو میں اٹھوں گا نہیں۔ ایک اعتکاف اصل میں دھرنا ہی ہے۔ in other words، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کان رسول اللہ، ایک کانا ماضی استمراری پہ دلالت کرتا ہے کہ ہمیشہ کی عادت تھی، یعتکف العشر الاواخر، آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے۔ اور جس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات ہوئیں تو آپ علیہ السلام نے اس سال 20 دنوں کا اعتکاف کیا تھا، حتیٰ توفاہ اللہ۔ اور اسی طرح
تلاوت قرآن پہ بھی آپ زور لگایا کرتے، اور جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال جبریل علیہ السلام کو 2 دفعہ قرآن سنایا، اور ہمیں تھوڑی سی دیر ہو جائے تراویح کے اندر کہتے امام یہ تو بس ڈھلا بندہ یار، یہ تمہیں اس بات کا احساس ہوگا مرنے کے بعد کہ امام کتنا تمہارا ڈھیلا ہے۔ آپ پڑھنا چاہتے ہیں مشینوں کے پیچھے تو آپ روبوٹ منگوا لیں، امام کیا ہے؟ سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ قرآن سننے والے بھی ہوتے ہیں، کئی لوگوں کو قرآن کا فہم بھی ہوتا ہے، فہم نہ بھی ہو شوق تو ہوتا ہے نا یار سننے کا، قرآن ہے نا، اور ہمارے اندر یہ شوق نہیں ہے۔ الامان والحفیظ۔ تو اعتکاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مستمرہ تھی، اور یہ سنت علی الکفایہ ہے کہ محلے میں سے، بستی میں سے اگر کچھ لوگ مسجد میں اعتکاف کر لیں تو تمام لوگوں سے گناہ ساقط ہو جائے گا، اور اگر کوئی ایک بھی نہ بیٹھا تو تمام محلے والے گناہ گار ہیں۔ 20ویں جو روزہ ہوتا ہے اس کی افطاری مسجد میں آ کے کرنی ہوتی ہے، یعنی بعد از نماز عصر آپ مسجد میں پہنچ جائیں اور آپ کا اعتکاف شروع ہے۔ اور اس کے اعتکاف میں کیا ہوتا ہے، خاص طور پہ وہ لیلہ مبارکہ نصیب ہوتی ہے بندے کو، جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 10 دنوں کا اعتکاف کیا، رمضان کے پہلے عشرے کا۔ جبریل علیہ السلام آئے، فرماتے ہیں الذی تطلبہ امامک، جس رات کی طلب میں آپ لگے ہوئے ہیں وہ آگے ہے۔ پھر آپ نے دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، اور جب یہ دوسرا عشرہ ختم ہو جبریل علیہ السلام پھر آئے، الذی تطلبہ امامک، جس کو آپ تلاش کریں وہ آگے ہے۔ پھر آپ نے عشرہ اخیرہ کا اعتکاف کیا، اور محدثین کی بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے تعیین بھی کی 27ویں کی رات، 23ویں کی رات، 25ویں کی رات، لیکن تمام احادیث کے جب مجموعے کو جمع کیا جائے اور ایک تطبیق دے دی جائے تو پھر 5 راتیں بنتی ہیں، 21ویں کی رات، 23ویں کی رات، 25ویں کی رات، 27ویں کی اور 29ویں کی رات۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان 5 راتوں میں لیلہ مبارکہ کو ہر سال گھماتے رہتے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور اسی طرح سورۃ دخان شروع ہوتی ہے حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ یہاں تھوڑی سی میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگوں نے اس آیت دخان، سورۃ جو دخان کی آیت لیلہ مبارکہ کا جس میں الفاظ آتے ہیں، اس کو شب برات کے ساتھ جوڑا ہے۔ شب برات کا اس آیت سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس میں نزول قرآن کی بات، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو لیلہ مبارکہ میں نازل کیا۔ تو قرآن تو شب قدر لیلہ مبارکہ وہ تو دوسری آتی ہیں، شب برات کی رات نہیں ہے۔ یہ لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے مخاطب کیا کسی نے آپ کو بتلایا ہے کہ شب قدر کیا چیز ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلہ مبارکہ کو پا لینا 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ ایک رات 83 سال 4 ماہ کی عبادت سے افضل ہے، اور اس کا 1 گھنٹہ پا لینا 9 سال کی عبادت سے افضل ہے، اور جس نے 1 منٹ پا لیا 55 دن کی عبادت سے افضل ہے، اور جس نے 1 سیکنڈ پا لیا 22 گھنٹوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اور یہ کوئی مخصوص حصہ نہیں ہوتا، یہ کچھ وقت کے لیے نہیں۔ فرمایا غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک، سحری کے وقت تک، جب تک سحری کا وقت ختم نہیں ہوتا اس وقت تک برابر یہ لیلہ مبارکہ چلتی رہتی ہے، اسے کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، رمضان کی آخری راتوں میں، طاق راتوں میں آپ اس لیلہ مبارکہ کو تلاش کریں۔
اور علماء نے ایک پوائنٹ لکھا ہے، فرمایا جو اس رات 2 نفل پڑھے گا تو 83 سال 4 ماہ تک ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے اس نے نفل ہی پڑھے ہو، اور جس نے 1 روپیہ صدقہ کیا 83 سال 4 ماہ تک صدقہ کرنے کا اللہ اسے ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو اس رات میں یعنی جو 5 راتیں آپ کم خرچ کر لیں، لیکن کم نہیں، ایک حدیث میں آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ کے اندر تیز ہوا سے بھی زیادہ سخاوت فرمایا کرتے۔ ایک ہوا تیز ہوتی، بندے کو ٹھہرنے نہیں دیتی، اس تیز ہوا سے بھی زیادہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انفاق فی سبیل اللہ کیا کرتے، اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے۔ اور قرآن مقدس کی آیت صحابہ کرام نے سوال کیا، یسألونک ماذا ينفقون، اے اللہ کے رسول آپ سے سوال کرتے ہیں صحابہ کرام کہ کیا خرچ کریں، فرمایا ان سے کہتے ہیں قل العفو، جو اپنی ضرورت سے بچ جائے وہ خرچ کر دیا کریں۔ ہم میں سے کون سا ایسا مومن ہے، کون سا ایسا مسلمان ہے اس بھرے مجمع کے اندر جو اپنی ضرورت سے زیادہ خرچ کر دیتا؟ وہی بچوں کی ضروریات ہیں، انہوں کی شادی کرنی ہے، ان کی تعلیم، گریجویشن، اتنے پیسے لگتے ہیں اللہ کے بندے، ہم کیا خرچ کریں؟ لیکن یہ سوال اہل ایمان نے کیا اور اہل ایمان نے اس پہ عمل بھی کیا، اور ہم میں سے جو بھی اہل ایمان ہوگا وہ کم از کم اتنا کرے گا کہ ان 5 راتوں میں تو ضرور خرچ کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے اور لیلہ مبارکہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔